بہرحال میں آپ کے سامنے آج زکوٰۃ اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہوتا؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے دو چیزوں کی صرف گواہی دے دینا یہی اسلام نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا، تھوڑا سا غور فرما کر کے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کا معنی بڑھ جانا، انکریز ہو جانا، پاکیزہ ہو جانا، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو تو پاک بھی کر دیتا ہے، پاکیزہ بھی بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے مال میں بہت زیادہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کے اندر زکوٰۃ کا ویلیو، زکوٰۃ کا مقام کیا ہے؟ آئیے حدیث شریف سماعت کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری، حدیث نمبر 8۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مقام کیا ہے اسلام میں، زکوٰۃ کا مرتبہ کیا ہے اسلام میں؟ کہا 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام جو ہے 5 پیلروں کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ 5 پیلر کون سے ہیں؟ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ شہادتین کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا اور ان کے تقاضوں کو سمجھنا، واقام الصلاۃ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا اور ان کے تمام تقاضوں اور مقاصد کو سمجھنا۔ جیسے نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پڑھیں گے۔ نماز کم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے منمانی نماز نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العالمین نے جو اوقات مقرر کر چکا ہے اسی وقت میں نماز کی ادائیگی ہوگی۔ تو یہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور حج ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ کا نمبر ان 5 چیزوں میں سے کتنے نمبر پہ ہے؟ تیسرے نمبر پہ۔ سب سے پہلا شہادتین کی گواہی ہے، پھر نماز قائم کرنا، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیوں ہے؟ اب آپ کو اس کی فرضیت بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں اکثر علماء کا اختلاف ہے، لیکن علماء کی بہت بڑی جماعت جو ہے اس بات پر متفق ہے، وہ فتویٰ میں سناتا ہوں۔ نماز بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال میں، اور زکوٰۃ بھی نماز کے بعد سن 2 ہجری میں فرض ہو گئی۔ صیام رمضان سے پہلے یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اس روزے کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی۔ کیوں؟ یہ معنی تو رکھتا ہے، ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ بھائی کیوں رمضان کے روزے پہلے فرض ہونا چاہیے پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک انسانیت کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ انسانیت کو زندہ رکھنا اللہ رب العالمین نے کہا یہ ہمارا منشا ہے۔ انسانیت کو انصاف دلانا اللہ رب العالمین نے کہا یہ ہمارا منشا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فقتل الناس جميعا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فقتل الناس جميعا، تحقیق کہ اگر کسی نے ایک انسان کو بلا شرعی عذر کے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم چاقو مار دیں،
اگر آپ کے سامنے کوئی انسان بھوکا ہے اور آپ مزے سے کھا رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی انسان ننگا ہے اور آپ مزے سے پہن رہے ہیں اور وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہا ہے، تو وہ بھی قتل ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس کی حد سے زیادہ پرواہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر کے اوپر تیسرا پیلر اسلام کا زکوٰۃ کو بنا دیا کہ دیکھو اب تو تم اسلام لے آئے ہو، نماز قائم کر رہے ہو، تو فوراً تم انسانیت کی فکر میں لگ جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال قائم کر لیتے ہیں، بیت المال قائم کر لیتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی تم لوگ امیر ہو، جتنے لوگ اہل استطاعت ہو، جتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و زر سے نوازا ہے، ان تمام لوگوں کو میں یہ حکم دیتا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ یہاں رکھو، اللہ رب العالمین کے گھر میں لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرو، تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے غریبوں کو اس مال کی وجہ سے تعاون پہنچائے۔ یہ مقصد ہے۔ ہاں، اب اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حکمتیں کتنی ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 4 پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہے، یہ میں 4 پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ اہل استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو مال و زر دیا ہے، اور آپ اگر اللہ کے راستے میں 2.5% مال نکال دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کتنا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ، پہلا پوائنٹ کہ اللہ رب العالمین آپ کے مال کو پاکیزہ کر دے گا، صاف ستھرا کر دے گا۔ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو کپڑے کے آلے ہم ڈالتے ہیں، شرف صابن سے ہم کپڑے کو صاف کر لیتے ہیں۔ چہرہ گندا ہو جاتا ہے، ڈسٹ لگ جاتا ہے، فیس واش لیتے ہیں، چہرے کو صاف کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے جو یہ سال بھر مال کو اکٹھا کیا ہے، اس کے اندر زنگ لگ چکا ہے، اس زنگ کو دھلنے کے لیے آلہ یہی ہے کہ تم اس کے اندر سے 2.5% زکوٰۃ نکال دو۔ تو سب سے پہلا فائدہ ہے کہ آپ کے مال کیا ہے، پاکیزہ ہو گئے۔ اب انشاءاللہ رب العالمین پورے سال تک اب آپ کے مال محفوظ ہو جائیں گے غلط راستے میں خرچ ہونے سے۔ اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ مال کماتا ہے اور وہ اپنے مال کی حفاظت بھی کر لیا اور اپنے مال کو غلط راستے میں خرچ ہونے سے بچا لیا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں قیامت کے دن ایک سوال کا جواب یہاں انہوں نے دے دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو ان سوالوں کا جب تک کہ ابن آدم جواب نہیں دے دیتا تب تک ایک قدم بھی آگے اور پیچھے نہیں بڑھا سکتا۔ وہ سوال کیا تھے؟ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کہاں سے مال کمایا؟ چوری کر کے تو نہیں لایا، کسی سے جھپڑ کر کے تو نہیں لایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک کہ ابن آدم ان سوالوں کا جواب نہ دے دے تو ایک قدم بھی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک سوال کا جواب اس 2.5% زکوٰۃ کی وجہ سے آپ نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد مال تو پاکیزہ ہو ہی جاتا ہے، اللہ رب العالمین برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ کے مال میں خوب برکت ہوں گے، اتنے برکت ہوں گے کہ آپ سوچیں گے کہ بھلا پچھلے سال جو 2020 کا گزرا ہے، یہ 2020 میں تو ہم اتنے منافع نہیں کماتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2021 جو ہمارے لیے گزرا ہے بہت ہی بہتر سال گزرا، کیونکہ اس سال کے اندر مال میں بہت زیادہ برکتیں ہوئی ہے، بڑھوتری ہوئی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا سب سے پہلا فائدہ ہے کہ آپ کا مال پاک ہو جائے گا اور وہ بابرکت مال ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں جتنے بھی فقراء و مساکین رہتے ہیں، جتنے بھی غربا حضرات رہتے ہیں، غریب حضرات رہتے ہیں، کسی کی بہن کنواری رہتی ہے، محض کس وجہ سے؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کسی کا چھوٹا سا بچہ پڑھتا جاتا یہاں تک کہ اس کے پڑھائی میں بریک لگ جاتی ہے،
کیوں؟ اب وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، وہ میٹرک تو کر چکا ہے، انٹر تو کر چکا ہے، لیکن انٹر کے بعد کی پڑھائی اس کی نہیں ہو سکتی ہے، مجبوری میں کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کی چاہت پڑھنے کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے پیسے خرچ ہوں گے، اب ماں باپ کے پاس پیسے ہے نہیں تو غربا و مساکین کی مدد ہوگی، بیت المال کا فائدہ، زکوٰۃ کا فائدہ، سمجھ رہے ہیں؟ غربا و مساکین کی مدد ہوگی۔ میرے بھائیو، آج یہ رمضان کا دن ہے، کتنی بہنیں ایسی ہوں گی، کتنی مائیں ایسی ہوں گی، کتنے بھائی ایسے ہوں گے صرف پانی سے افطار کرتے ہوں گے، اور ہم لوگ اپنے گھر میں نہ جانے کتنے قسموں کے کھانے بنا لیتے ہیں، کتنے قسموں کے پھل فروٹ سجا لیتے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتا، ہمیں فکر نہیں ہوتا بھلا ہمارے معاشرے میں کوئی غریب بندہ بھی رہتا ہے۔ ان کا سوال اور ان تمام سوالوں کا جواب اللہ رب العالمین آپ سے مانگے گا اگر آپ غربا و مساکین کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں جتنے بھی غربا و مساکین رہتے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کا تعاون ہو جائے گا۔ اور معلوم ہے آپ کو غریبی کی وجہ سے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، غریبی کی وجہ سے کیا نہیں کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کے کام کر جاتے ہیں غریبی کی وجہ سے۔ دوسرے لوگ، دوسری قوم اس کو استعمال کرتی ہے آپ کے خلاف، انہی غربا و مساکین کو۔ میرے بھائیو، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اپنے غربا و مساکین کو اپنے ہینڈ اوور میں کر لیں گے اور انہیں ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کچھ پیسے جو ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں اگر وہ ہم اسے پہنچا دیے تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات تو اس کی غریبی مٹ جائے گی، دوسری بات اسے روزگار مل جائے گا، جس بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے شادی ہو جائے گی، اس کے بعد جس بھائی کو پڑھائی کرنا ہے اس پیسے سے وہ پڑھائی بھی کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ میرے بھائیوں کہ وہ جو مسلم امت ہے، نبی کی امت ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی سفارش بھی کروائے گا۔ یاد رکھیے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر بخل ہے، انسان کا نفس جو ہے بہت بخیل ہو چکا ہے، کنجوس ہو چکا ہے، وہ پیسے رہتے ہوئے بھی صحیح کھانا نہیں کھاتا، پیسے رہتے ہوئے بھی صحیح کپڑے نہیں پہنتے، پیسے رہتے ہوئے بھی بچے کی صحیح تعلیم نہیں کرواتے، تو اللہ رب العالمین بخل سے، کنجوسی سے آپ کے نفس کو بچا لے گا اور بے دریغ آپ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کریں گے۔ تو یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ اور آخری فائدہ کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مال و زر دیا ہے، مال و زر کی وجہ سے جو اللہ کا شکر لازم آتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے مال کی شکل میں، اللہ کا شکر لازم آتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کے لیے اللہ کے لیے آپ سجدے کریں، اللہ سے دعائیں کریں تو وہ شکر ادا ہو جائے گا۔ یہ چار فائدے ہیں میرے بھائیوں زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ اب یہ فائدے ہم نے سمجھ لیے، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کے نزدیک زکوٰۃ کا مقام کتنا تھا۔ صحیح بخاری عن قیس بن حازم قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری، حدیث نمبر 1401۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1401 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ قیس ابن حازم فرماتے ہیں کہ ہم سے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا، مقام دیکھیے گا زکوٰۃ کا۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، کیا؟ علی اقام الصلاۃ، کہ ہم نماز قائم کریں گے۔ کس چیز کے اوپر بیعت کیا ہے؟ کہ ہم نماز قائم کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم نماز سے کتنے دور ہیں بھائی؟ رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی آپ نماز سے دور ہیں۔ 5 اوقات کی نماز پڑھ لیے تو بہت بڑے حاجی نمازی ہو گئے، قیام رمضان کون کرے گا؟
قیام رمضان کی فضیلت آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تراویح کی فضیلت پتہ نہیں ہے؟ ایک روز پڑھ لیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، پھر ایک روز آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ تو صحابی رسول فرما رہے ہیں الا اقام الصلاۃ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی، ایگریمنٹ کیا، وعدہ کیا کہ ہم نماز قائم کریں گے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ میرے بھائیو زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا ہے، تو نبی کے زمانے میں بیعت ہوتا تھا اس بات پہ کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی وجہ سے آپ کو میں ایک تاریخ اور بتا دینا چاہتا ہوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب گزر گئے تو منکرین زکوٰۃ باہر آنے لگے، کہنے لگے میں تو اب زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا۔ کیوں؟ ارے وہ تو رسول کا زمانہ تھا نا، تو میں تو دے دیتا تھا، ورنہ اب میں کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہو گئے، ادھر سے بھی اٹھنے لگے، ادھر سے بھی اٹھنے لگے، ادھر سے بھی اٹھنے لگے۔ مدینے کے گلیوں میں منکرین زکوٰۃ کی جماعت جمع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ایک رسی کی زکوٰۃ دیتا تھا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اس رسی کی زکوٰۃ آج بھی دینا پڑے گا، اور اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو جنگ کا اعلان کروں گا۔ تو زکوٰۃ نہیں دینے کے اوپر جنگ کا اعلان ہے، یاد رکھیے گا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور اس بات پر بھی بیعت کیا کہ تمام مسلمانوں کی میں خیر خواہی کروں گا۔ کتنے لوگ خیر خواہی کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد سمجھنے والے؟ صحابی رسول بیعت کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو زکوٰۃ ادا کیجئے، اگر زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں اس کی فضیلت حد سے زیادہ ہے، بے شمار احادیث ہے، آدھے گھنٹے لگ جائیں گے بیان کرنے کے لیے، بے شمار احادیث ہے۔ اس دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، جو اللہ کی رضا و خوشنودی تلاش کرنے والا ہوگا، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے غریب بندوں کا خیال کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ زکوٰۃ کے مال جو ہے اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا۔ زکوٰۃ کا مال ہے، وہ سفارش کر رہا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اس بندے کے نام جہنم ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے تو تیرے حکم کے اعتبار سے، تیرے حکم کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نکالا تھا۔ اللہ رب العالمین میری سفارش کو قبول عطا فرما، اور زکوٰۃ کے مال کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کہ اتنی فضیلت ہے میرے بھائیوں، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اب آئیے ایک آیت میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 7۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والعاملین علیہا، اور جو اس کام پر مامور ہیں، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے پر۔ پہلے اسلامی دور تھا، اسلامی خلافت تھی، تو اس میں ایک شخص ایسا ہوتا کہ تمام مسلمانوں کے پاس جاتا جو اہل استطاعت ہے، اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتا۔ تو اس کا ٹائم تو اسپینڈ ہو رہا ہے، ٹائم تو خرچ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے اسے بھی سیلری دے دینا، اسے بھی تنخواہ دے دینا۔ تو والعاملین علیہا، اور کس کو؟ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے غیر مسلم کو، ایسے یہود و نصارہ کو جن کے دل میں اسلام کی الفت ڈالنا ہو۔ مقصد کیا ہے؟ بغل میں کوئی غریب ہے، اور غریب غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اگر مدد کریں گے تو وہ اسلام سے قریب آئیں گے، اسلام کی باتوں کو سمجھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرانے کے لیے آزادی کا جو پیسہ بنتا ہے
اس آزادی کے پیسے میں بھی زکوٰۃ کا مال جائز ہے۔ والغارمین، اور قرض داروں کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز ہے۔ ایک بھائی ہے، وہ کما رہا ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، اور اتنے قرض میں وہ مقروض ہے، اتنے مقروض ہے کہ اس کی کمائی سے اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا، اور جو قرض دار ہے وہ بار بار ہی آ رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے کر کے جا رہے ہیں، دھمکیاں دے کر کے جا رہے ہیں، گھر اجاڑ دیں گے، بھگا دیں گے، ماں بہن کی بیٹی کو لے جائیں گے، نعوذ باللہ، ایسے تو تمام گالیاں ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بھائی کی طرف سے ہم اس کے قرض کی ادائیگی کرا دیں۔ اس کے بعد والغارمین وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، مجاہد ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جائے گا۔ اور اس کے بعد وابن السبیل، اور ہر طرح کے مسافروں کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جائے گا۔ ایک مسافر بندہ ہے، وہ ابھی آیا ہے، اس کو کہیں جانا تھا، لیکن اس کے پاس اب مال نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو زکوٰۃ کا اگر مال آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ کا پیسہ تو اسے آپ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا پیسہ کہاں رہے گا؟ کہاں رہے گا؟ اس کے لیے ایک جگہ تو ہونی چاہیے، وہ جگہ بیت المال ہے۔ بیت المال کے پیسے میں سے آپ اس کی مدد کریں۔ اب بیت المال میرے بھائیوں آج ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے کیا بیت المال اپنے یہاں؟ نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ جی خرچ کیجیے، آپ کو اجازت ہے، اور سب سے بہتر زکوٰۃ کا مال وہاں خرچ ہونا ہے، اور اس کی فضیلت ہے جو اپنے خیش و اقارب کو ادا ہو، جو قریبی رشتہ داروں کو ادا ہو۔ آپ بالکل کیجئے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن 100% میں سے کم 30% مال تو آپ بیت المال میں جمع کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وقت بدلتا ہے میرے بھائیوں، کون جانتا تھا کورونا وائرس آ جائے گا؟ کون جانتا تھا کہ انسانیت آج تباہی کے شکار میں چلے جائیں گے؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یاد رکھیے گا، ابھی دیکھیے ہاسپٹلوں کا حال جا کر کے، آکسیجن نہیں مل رہے ہیں، بیڈ نہیں مل رہے ہیں، ایمبولینس نہیں مل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ایک ایسی کمیٹی تیار کیجئے جو انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام آئے، انسانیت کے لیے کام آئے۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے لیے جیے۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو حد سے زیادہ انسانیت کی فکر ہے۔ ابھی انسانیت کو بچانے کا کام چل رہا ہے میرے بھائیوں، اور ہر شخص اپنی اپنی مدد کو آپ کے سامنے لا کر کے رکھتے ہیں، اور اہل استطاعت کے پاس لا کر کے رکھتے ہیں کہ چلو میرے طرف سے بھی آپ صدقہ کر لیں، چلیے کسی غریب کو مدد پہنچ جائے۔ تو اس لیے ابھی بہت ضرورت ہے، اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس پیسے کو ادھر ادھر نہیں لگا کر کے، چونکہ ابھی بہت سارے مدرسے بھی بند ہیں، بہت سارے غریبوں مساکین آتے بھی نہیں ہیں، اس لیے اپنے پیسے کو زیادہ خرچ نہیں کر کے کم سے کم ایک کمیٹی بنا لیجئے۔ الحمدللہ یہاں الفلاح سوسائٹی کمیٹی ہے، ان لوگوں سے ملیے، اور ان لوگوں سے مل کر کے اس بات کو طے کیجئے کہ دیکھو ابھی انسانیت کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے جتنے بھی پیسے لگ جائے، 4 لاکھ 5 لاکھ، اگر آکسیجن مل رہا ہے تو ایک آکسیجن کی مشین آپ لے آئیے، اور جس کو بھی ضرورت ہے فی سبیل اللہ دے دیجئے، اور کہیے کہ چلو جب تک تم صحیح ہو جاؤ گے تو پھر یہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے آکسیجن کی شکل میں، مشین کی شکل میں، یہاں جمع کر دینا۔ دیکھنا اگر وہ غیر مسلم ہے، کٹر سے کٹر RSS والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، کل سے اللہ رب العالمین اس کے دل میں خود محبت الفت ڈال دے گا۔ یہ فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ انسانیت کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔